العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انما تعرف احکام الشرع بمعرفۃ اقسامہما. شروع فی تقسیماتہ ای انما تعرف احکام الشرع من الحلال والحرام بمعرفۃ تقسیمات النظم والمعنی. نظم اور معنی کے اقسام کی معرفت سے احکام شرع کی معرفت ہوتی ہے. الفاظ اور معانی کے اقسام کو جاننے سے احکام شرع کو جانا جاتا ہے. یہاں سے نظم دال علی المعنی کی تقسیمات شروع ہو رہی ہے. یعنی حلال و حرام احکام شرع کی معرفت نظم اور معنی کی تقسیمات کی معرفت سے ہوتی ہے. چنانچہ اقسام تقسیمات کے معنی میں ہیں. فالاقسام بمعنی التقسیمات، چنانچہ اقسام تقسیمات کے معنی میں ہیں. لأنها هنا تقسیمات متعددۃ وتحت كل تقسیم اقسام، کیونکہ یہاں چند تقسیمات ہے اور ہر تقسیم کے تحت کئی قسمیں ہیں. لا ان الكل اقسام متباینۃ بنفسها بل تجتمع اقسام تقسیم مع اقسام تقسیم آخر. ایسا نہیں کہ ساری قسمیں متباین بذاتها ہوں، بلکہ ایک تقسیم کی قسمیں دوسری تقسیم کے اقسام کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے. وَإِنَّمَا قَالَ أَقْسَامَهُمَا وَلَمْ يَقُلْ أَقْسَامَهُ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ مَنْشَأَ التَّقْسِيمِ هُوَ النَّظْمُ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا. اور مصنف نے اقسامہما کہا اور اقسامہ نہیں کہا تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ تقسیم کا منشا نظم اور معنی کا مجموعہ ہے. فبعضهم على أن التقسيمات الثلاثة الأول للنظم والرابع للمعنى، وبعضهم على أن الدلالة والاقتضاء للمعنى والبواقي في النظم، والأصح أنه في كل قسم يراعي النظم مع دلالته على المعنى. چنانچہ بعض حضرات اس پر قائم ہیں کہ پہلی 3 تقسیمیں نظم کی ہے اور چوتھی تقسیم معنی کی ہے، اور بعض اس پر قائم ہیں کہ دلالت النص اور اقتضاء النص معنی کی قسمیں ہیں اور باقی الفاظ کی. اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ ہر قسم میں نظم اس طرح ملحوظ ہے کہ وہ معنی پر بھی دلالت کرے. عزیز طلبہ اکرام، مصنف علیہ الرحمہ نے نظم اور معنی یعنی قرآن کی 4 تقسیمات بیان کی ہے. چنانچہ ہر تقسیم کے تحت 4 قسمیں ہیں. ہر تقسیم کے تحت پہلی تقسیم الفاظ کی وضع کے اعتبار سے، دوسری تقسیم ظہور و خفائے معنی کے اعتبار سے، تیسری تقسیم استعمال کے اعتبار سے، چوتھی تقسیم دلالت علی المعنی کے اعتبار سے. ہر تقسیم کے تحت
چار قسمیں ہیں۔ چنانچہ پہلی تقسیم الفاظ کی وضع کے اعتبار سے اس تقسیم کے تحت 4 قسمیں ہیں، ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ ان کے تحت 4 قسمیں ہیں، خاص، عام، مشترک، مؤول۔ پہلی تقسیم کے تحت 4 قسمیں ہیں، خاص، عام، مشترک، مؤول۔ دوسری تقسیم ظہور و خفاء معنی کے اعتبار سے، اس کے تحت بھی 4 قسمیں ہیں، ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ پھر ان 4 کے 4 متقابلات ہے، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ تیسری تقسیم استعمال کے اعتبار سے حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، اس کے تحت بھی 4 اقسام ہیں، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ چوتھی تقسیم دلالت علی المعنی کے اعتبار سے، اس کے تحت بھی 4 اقسام ہیں، استدلال بعبارت النص، استدلال باشارۃ النص، استدلال بدلالت النص، استدلال باقتضاء النص۔ اس طرح سے 4 تقسیمات کے تحت کل مل کر 20 اقسام ہوئے، خاص، عام، مشترک، مؤول، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، عبارت النص، اشارۃ النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ لیکن یہ تمام اقسام باہم متباین اور متخالف نہیں ہیں، یہ جدا جدا نہیں ہیں، بلکہ ایک تقسیم کے اقسام دوسری تقسیم کے اقسام کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ مثلا خاص حقیقت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، اور یہ ایسا ہے جیسے ایک تقسیم کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب، مبنی، اور دوسری تقسیم کے اعتبار سے بھی 2 قسمیں ہیں، معرفہ، نکرہ، تو معرب معرفہ اور نکرہ کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ چنانچہ متن میں اقسام سے مراد تقسیمات ہے، اور عبارت کا مطلب یہ ہے کہ حلال و حرام وغیرہ وہ احکام جو قرآن سے ثابت ہے، ان کی معرفت چونکہ نظم اور معنی کی تقسیمات کی معرفت پر موقوف ہے، احکام کی معرفت، حلت، حرمت، ان کی معرفت الفاظ و معانی کی تقسیمات کی معرفت پر موقوف ہے، اس لیے سب سے پہلے ان تقسیمات کی تعریف ضروری ہے۔ چنانچہ مصنف پہلے مذکورہ تقسیمات کی تعریف ذکر کریں گے، پھر احکام شرع بیان فرمائیں گے۔ پہلے الفاظ و معانی کی تقسیمات شروع کریں گے۔ الفاظ و معانی کی تقسیمات کے تحت خاص، عام، مشترک، مؤول، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، دلالت النص، عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، ان سب کی تعریفات کو ذکر کریں گے۔ اس کے بعد میں پھر احکام شرع کو بیان کریں گے، عزیمت، رخصت، فرض، واجب، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، اولا، خلاف اولا، مباح، مندوب، مستحب، نفل، بعد میں ان ساری چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ رہا یہ سوال کہ مصنف نے اقسامہما تثنیہ کی ضمیر کے ساتھ کیوں ذکر فرمایا، اقسامہ کیوں نہیں کہا، واحد کی ضمیر کے ساتھ اقسامہ کیوں ذکر نہیں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اقسامہما اس لیے ذکر کیا تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ مقسم نظم اور معنی دونوں کا مجموعہ ہے، نہ کہ فقط لفظ مقسم ہے اور نہ فقط معنی مقسم ہے۔ چنانچہ بعض علماء اصول اس بات کے قائل ہے کہ اول کی 3 تقسیمات ان کا مقسم فقط نظم ہے، لفظ ہے، اور چوتھی تقسیم کا مقسم فقط معنی ہے۔ اور بعض حضرات اس کے قائل ہے کہ 20 اقسام میں سے فقط 2 قسمیں، دلالت النص اور اقتضاء النص، معنی کی قسمیں ہیں، معنی مقسم ہیں اور یہ اس کی قسمیں ہیں، اور باقی تمام نظم یعنی الفاظ کی قسمیں ہیں۔ لیکن بقول شارح علیہ الرحمہ ہر قسم میں نظم اسی طرح ملحوظ ہے کہ وہ معنی پر بھی دلالت کرے۔ خیر، قرآن نام ہے الفاظ اور معنی کے مجموعے کا، اور یہ جو 20 قسمیں ہیں یہ الفاظ اور معنی یہ دونوں کی قسمیں بیان کی جا رہی ہے۔
وذلك أربعة المذكور فيما قبله وهو التقسيمات 4 تقسيمات وتحت كل تقسيم منها أقسام عديدة كما سيأتي، وذلك لأن البحث فيه إما أن يكون عن المعنى وهو التقسيم الرابع، أو عن اللفظ فإما بحسب استعماله وهو التقسيم الثالث، أو بحسب دلالته فإن اعتبر فيها الظهور والخفاء فهو الثاني وإلا فهو الأول۔ اور وہ 4 ہیں، یعنی سابق میں مذکور تقسیمات 4 تقسیمات، 4 تقسیمات ہیں، اور ان میں سے ہر ایک تقسیم کے تحت کئی قسمیں ہیں، کما سیاتی جیسا کہ آئندہ آ جائے گا۔ وذلک لأن البحث فیہ، اور یہ اس لیے کہ کتاب میں بحث یا تو معنی سے ہوگی، اگر معنی سے ہوتی ہے تو وہ 4تھی تقسیم ہے، دلالت النص، عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، یہ اس کی اقسام ہیں۔ کتاب میں بحث یا تو معنی سے ہوگی تو وہ 4تھی تقسیم ہے، یا کتاب میں بحث لفظ سے ہوگی، پھر لفظی بحث، لفظ سے بحث ہوتی ہے تو بحث لفظ کے استعمال کے لحاظ سے ہوگی، اگر بحث لفظ کے استعمال کے لحاظ سے ہوتی ہے تو یہ 3ری تقسیم ہے، جس کی اقسام حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، یا لفظ کی دلالت کے لحاظ سے بحث ہوگی، اگر لفظ کی دلالت کے لحاظ سے بحث ہے تو پھر اس میں ظہور اور خفا کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر ظہور و خفا کا اعتبار ہو تو 2ری تقسیم، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، یہ اس کی اقسام ہیں، اور اگر ظہور و خفا کا اعتبار نہ ہو تو یہ پہلی تقسیم ہے، خاص، عام، مشترک، مؤول، یہ اس کی اقسام ہیں۔ المذکور فیما قبل، عبارت سے شارح نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ذالک کا مشار الیہ لفظ الاقسام ہے، اور اقسام جمع ہونے کی وجہ سے واحد مؤنث کے حکم میں ہے، اور واحد مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تلک آتا ہے، نہ کہ ذالک، لہذا ماتن کو تلک 4 کہنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ذالک کا مشار الیہ لفظ المذکور فیما قبل ہے، اور یہ مفرد مذکر ہے، اور مفرد مذکر کے لیے ذالک آتا ہے، نہ کہ تلک، اس لیے یہاں ذالک بیان کیا گیا۔ 4 تقسیمات، عبارت نکال کر کے یہ ظاہر کرنا ہے کہ ذالک 4 میں 4 کی تنوین مضاف الیہ کے عوض میں ہے۔ بہرحال سابق میں جن تقسیمات کا ذکر کیا گیا ہے وہ 4 تقسیمات ہے، اور ہر تقسیم کے تحت کئی قسمیں ہیں، اور 4 تقسیمات کے درمیان دلیل حصر یوں ہے کہ کتاب اللہ میں بحث صرف معنی سے ہوگی یا صرف لفظ سے۔ اگر کتاب اللہ میں بحث صرف معنی سے ہے تو یہ تقسیم رابع، اور اگر کتاب اللہ میں بحث لفظ سے ہے تو لفظی بحث لفظ کے استعمال کے لحاظ سے ہوگی یا اس کے دلالت علی المعنی کے اعتبار سے، دلالت علی المعنی کے لحاظ سے۔ اگر لفظ کے استعمال کے لحاظ سے بحث ہو تو یہ تقسیم ثالث ہے، اور اگر دلالت علی المعنی کے لحاظ سے ہے تو اس میں ظہور و خفا کا اعتبار ہوگا یا ظہور و خفا کا اعتبار نہ ہوگا۔ اگر ظہور و خفا کا اعتبار ہو تو یہ تقسیم ثانی، 2ری تقسیم، اور اگر ظہور و خفا کا اعتبار نہ ہو تو یہ تقسیم اول ہے۔ الاول فی وجوہ النظم صیغۃ و لغۃ، یعنی ان التقسیم الاول فی طرق النظم من حیث الصیغۃ واللغۃ، والطرق هي الانواع والاصناف، والصیغۃ هي الہیئۃ واللغۃ،
وَإِن كَانَ يَشْمَلُ الْمَادَّةَ وَالْهَيْئَةَ كِلَيْهِمَا لكن أريد بهما ها هنا المادة للمقابلة فهما من حيث المجموع كناية عن الوضع فكأنه قال الأول في أنواع النظم من حيث الوضع أي من حيث أنه وضع لمعنى واحد أو أكثر مع قطع النظر عن استعماله وظهوره. تقسیم اول صیغہ اور لغت کے لحاظ سے، یعنی ان التقسیم الاول فی طرق النظم من حیث الصیغۃ واللغۃ. تقسیم اول صیغہ اور لغت کے لحاظ سے نظم کی قسموں کا بیان، یعنی پہلی تقسیم صیغہ اور لغت کے اعتبار سے نظم کی قسموں کے بیان میں ہے. طرق کے معنی انواع اور اقسام کے ہے، اور صیغہ ہیئت کا نام ہے، اور لغت اگرچہ مادہ اور ہیئت دونوں کو شامل ہے لیکن یہاں مقابلہ کی وجہ سے مادہ مراد ہے. چنانچہ صیغہ اور لغت دونوں مجموعی طور پر وضع سے کنایہ ہے. گویا مصنف نے کہا کہ پہلی تقسیم وضع کے لحاظ سے نظم کے اقسام میں ہے، یعنی اس لحاظ سے کہ نظم ایک یا ایک سے زیادہ معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی اس لحاظ سے کہ لفظ ایک یا ایک سے زیادہ معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو، قطع نظر اس سے کہ استعمال اور ظہور، قطع نظر اس کے استعمال اور ظہور معنی کے. وَإِنَّمَا قَدَّمَ الصِّيغَةَ عَلَى اللُّغَةِ لِأَنَّ لِلْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ زِيَادَةُ تَعَلُّقٍ بِالصِّيغَةِ فِي الْأَغْلَبِ. اور لغت پر صیغہ کو اس لیے مقدم کیا ہے کہ بالعموم عام اور خاص ہونے کا تعلق زیادہ تر صیغے کے ساتھ ہوتا ہے. متن میں عزیز طلبہ اکرام، متن میں وجوہ کے معنی انواع اور اقسام کے ہے. صیغہ لفظ کی وہ خاص شکل ہے جو حروف، حرکات اور سکنات کی ترتیب سے حاصل ہوتی ہے، اسے صیغہ کہتے ہیں. لفظ کی وہ خاص شکل جو حروف، حرکات اور سکنات کو ترتیب دینے سے حاصل ہوتی ہے. اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ صیغہ وہ خاص شکل ہے جو لفظوں کو تصرف کے اعتبار سے حاصل ہوتی ہے، اور لغت اگرچہ مادہ اور ہیئت دونوں کو شامل ہے لیکن یہاں صرف لغت سے مادہ مراد ہے، کیونکہ لغت کا لفظ اس جگہ صیغے کے مقابلے میں واقع ہے، اور صیغہ سے ہیئت مراد ہے تو اس کے مقابلے میں لغت سے مادہ مراد ہوگا. اور ہیئت اور مادہ دونوں سے کنایتاً وضع مراد ہے. لغت اگرچہ مادہ اور ہیئت دونوں کو شامل ہے لیکن یہاں صرف مادہ مراد ہے، کیونکہ لغت کا لفظ اس جگہ صیغہ کے مقابلے میں واقع ہے اور صیغے سے ہیئت مراد ہے تو اس کے مقابلے میں لغت سے مادہ مراد ہوگا. اب خلاصہ، اصل گفتگو، اصل بات یہ ہے، اور ہیئت اور مادہ، لغت سے مادہ کو مراد لیا، صیغے سے ہیئت کو مراد لیا، تو اب ہیئت اور مادہ دونوں سے کنایتاً وضع مراد ہے، کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے خاص کرنا مراد ہے. تو گویا ماتن نے یوں کہا کہ پہلی تقسیم وضع کے اعتبار سے نظم کی قسموں کے بیان میں، پہلی تقسیم صیغہ اور لغت کے لحاظ سے نظم کی قسموں کے بیان میں، تو صیغہ اور لغت، ہیئت اور مادہ اس سے وضع مراد ہے. لہذا اب خلاصہ یہ ہوگا کہ پہلی تقسیم وضع کے اعتبار سے نظم کی قسموں کے بیان میں
یعنی استعمال اور ظہور معنی سے قطع نظر لفظ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوگا یا ایک سے زیادہ کے لیے وضع کیا گیا ہوگا۔ وَإِنَّمَا قَدَّمَ الصِّيغَةَ، اس عبارت سے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ سابق میں گزر چکا ہے کہ صیغہ سے ہیئت اور لغت سے مادہ مراد ہے، اور مادہ طبعاً ہیئت سے مقدم ہوتا ہے، مادہ پہلے ہوتا ہے، ہیئت بعد میں ہوتی ہے، لہذا ذکر میں بھی مادہ یعنی لغت کو مقدم کرنا چاہیے تھا تاکہ وضع طبع کے موافق ہو جائے، یعنی مادے کو مقدم کرنا چاہیے تھا، لغت کو مقدم کرنا چاہیے تھا اور صیغے کو مؤخر کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے صیغے کو مقدم کر دیا اور لغت کو مؤخر کر دیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں خاص اور عام کے بیان کو مقدم کرنا مقصود ہے، اور عموم و خصوص کا زیادہ تعلق بالعموم صیغے سے ہوتا ہے، نہ کہ مادے سے، جیسے رجل میں خصوص اور رجال میں عموم صیغے سے حاصل ہوا ہے، نہ کہ مادے سے، کیونکہ مادہ را جیم لام دونوں میں یکساں ہے۔ پس چنانچہ یہاں خاص و عام کے بیان کی تقدیم مقصود ہے، اور خصوص و عموم صیغے سے متعلق ہوتا ہے نہ کہ لغت سے، اس لیے متن میں صیغے کو مقدم کیا گیا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔